بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. اسٹوڈنٹس، پرنسپلز آف کامرس لیکچر سیریز کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کا ٹیچر عناصر شہزاد علی. آج چونکہ ہمارا ویک نمبر 4 ہے اور چونکہ ہر ویک میں آپ کے 2 لیکچرز ہوتے ہیں، تو آج ہمارا لیکچر نمبر 7 بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو کامرس میں بہت ڈسکس کیا جاتا ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ یا بین الاقوامی تجارت کی بات کریں گے. آج کے لیکچر میں جو ایشوز ہمارے ڈسکس کیے جانے ہیں، پہلے ایک نظر اسے دیکھتے ہیں. آج کے لیکچر کے جو ایشوز ہیں، اس میں سب سے پہلے ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کی بات کریں گے. تھوڑی سی اس کی تمہید دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت ہے کیا. جب مختلف ممالک جو اپنی کیپیسٹی سے، اپنی کنزمپشن سے زیادہ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں تجارتی چیزیں، تو وہ بین الاقوامی طور پہ اس کو سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطمع نظر یا اس چیز کے بیہائنڈ دا سین مطلب یہی ہوتا ہے، مقصد یا پرپز یہی ہوتا ہے کہ جو ایکسیس چیزیں ہیں ان کو دوسرے ممالک کو سیل کر کے اس کے اوپر زر مبادلہ کما لیا جائے. اور اس کے علاوہ کچھ اور ایشوز بھی ہوتے ہیں، یعنی اگر کچھ غریب ممالک ایسی چیزیں پروڈیوس کرے جو کہ امیر ممالک پروڈیوس نہ کرتے ہوں، جیسا کہ آج جو ایک کامن آبزرویشن میں ہے کہ جو ممالک ایگریکلچر میں خود کفیل ہیں یا ایگریرین پروڈکٹس پروڈیوس کرتے ہیں، وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ممالک یا ایسے ممالک جو دنیا کے ایسے خطوں میں موجود ہے جو کہ غذائی اجناس اگانے میں خود کفیل نہیں ہیں، تو ان کو وہ سیل کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان سے یا تو وہ زر مبادلہ کی صورت میں فارن کرنسی لے لیتے ہیں، یا پھر وہ ایسی چیزیں ان سے امپورٹ کرتے ہیں کہ جن کی قدر یا جن کی ڈیمانڈ ان کے اپنے ممالک کے اندر ہوتی ہے، یا وہ چیزیں جو وہ پروڈیوس نہیں کر سکتے تو اس چیز کے بدلے میں اس کو لے لیتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی. زیادہ تر جو ممالک کے درمیان بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے، اس کے مقاصد صرف پیسہ کمانا ہی نہیں ہے، بلکہ گلوبلائزیشن یعنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر، ایک دوسرے کے ساتھ ایکسپیرینسز شیئر کرنا، بزنس کی جو نئی ٹرمز ہیں، نئی ٹیکنالوجی ہے، یا ایسی چیزیں جو ہماری ڈومیسٹک لائف میں یا ہماری آفیشیل لائف میں اس کے کام کو، اس کی آپریشنز کو امپروو کر سکتی ہیں، ان کا تبادلہ بھی شامل ہوتا ہے. تو بین الاقوامی تجارت میں سب سے پہلے ہم جو ڈسکس کریں گے اس میں ہمارے پاس ہے بین الاقوامی تجارت کے ایشوز دیکھیں گے، اس کی ڈیفینیشنز دیکھیں گے، اس کے پری ریکویزٹس دیکھیں گے کہ وہ کون سے فیوریبل کنڈیشنز یا حالات ہوتے ہیں جو بین الاقوامی تجارت کو سوٹ کرتے ہیں، یا جن حالات میں بین الاقوامی تجارت ہو سکتی ہے. اس میں کچھ ہم ایسی ایجنسیز کی بات بھی کریں گے جو بین الاقوامی ٹریڈ فلو کو ریگولر کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، یا پیسے کی ترسیل یعنی کیش انفلوز یا کیش آؤٹ فلو کے جتنا بھی پیٹرن ہے، اس کے پروسیجرز ہیں، اس کو ریگولیٹ کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں. پھر ہم بات کریں گے کہ بین الاقوامی تجارت جو ہے یعنی انٹرنیشنل ٹریڈ، اس کے فیچرز کیا ہیں، کون کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو بین الاقوامی تجارت میں پائی جاتی ہیں، اور جس سے جتنی بھی کنیکٹڈ اکانومیز ہوتی ہیں، ممالک ہوتے ہیں، اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح ہم اس کے فنکشنز کی بات کریں گے کہ بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے، بین الاقوامی تجارت کو، انٹرنیشنل ٹریڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کا جو رول ہے وہ کس کس سینسز میں نظر آ رہا ہے، یعنی جس کو ہم تھوڑی سی توجہ دینے سے امپروو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آبزرو بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح پھر ہم میرٹس اینڈ ڈی میرٹس کی بات کریں گے کہ بین الاقوامی تجارت کرنے سے جو اکانومیز کنیکٹڈ ہوتی ہیں ان کو کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں یا کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. پھر ہم فرق دیکھیں گے کہ ہوم ٹریڈ اور فارن ٹریڈ میں کیا ڈیفرنسز ہوتی ہے. ہوم ٹریڈ ہم کسی بھی ملک کے اندر یعنی اس کی بارڈرز کے اندر جو ہونے والی تجارت ہے، مال کا تبادلہ ہے، پیسے کا انفلو یا آؤٹ فلو ہے، اور اسے حاصل ہونے والے فوائد ہیں، اس کو دیکھیں گے. اور اسی طرح بٹوین دا ٹو ڈفرنٹ کنٹریز، بٹوین ٹو ڈفرنٹ ریجنز، مختلف کانٹیننٹس کے درمیان جو تجارت ہوتی ہے، اس کے لیے جو بحری راستے استعمال ہوتے ہیں یا ہوائی روٹس جو استعمال ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی ایک نظر دیکھیں گے. اور سب سے آخر پہ ہم بات کریں گے کہ فارن ٹریڈ کیا ہوتی ہے یعنی بین الاقوامی تجارت، اس کے کتنے ایلیمنٹس ہیں، اس کی ٹائپس کتنی ہیں جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. تو چلتے ہیں، پہلے ہم آپ کا آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے انٹرنیشنل ٹریڈ. بین الاقوامی تجارت، جیسا کہ میں نے چیپٹر کی انٹرو میں بتایا کہ انٹرنیشنل ٹریڈ اکنامک ٹرانزیکشنز دیٹ آر میڈ بٹوین کنٹریز، ایسی تجارت معاشی اعتبار سے جو مختلف ممالک کے درمیان ہوتی ہے
یعنی چیزوں کا تبادلہ، ٹیکنالوجی کا تبادلہ، مین پاور کا تبادلہ یا ایسی سروسز کا تبادلہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس سے ایک ملک کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، جبکہ اس ٹرانزیکشن میں انوالو دوسرے ملک کی جو زر مبادلہ کی ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہے، یا دوسرے کی جو سروسز کے حوالے سے ضرورت ہوتی ہے، یا اپنے آپریشنز کو امپروو کرنا ہوتا ہے، یا ایسی چیزیں اس کو چاہیے ہوتی ہیں جو اس کے ملک میں ڈیمانڈڈ ہوتی ہیں، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بین الاقوامی تجارت دونوں ملکوں میں جو ایک بین الاقوامی تجارت کی ٹرانزیکشنز کے اندر انوالو ہوتے ہیں ان کو اپنے اپنے معنوں میں بینیفٹس مل جاتے ہیں۔ امنگ دی آئٹمز کامنلی ٹریڈڈ آر، اور بہت سی آئٹم جن کی بین الاقوامی تجارت ہو سکتی ہے، مثلا ہم یہ آگے جا کے بات کریں گے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ممالک کے درمیان ٹرانسفر ہوتی ہیں، سچ ایز ٹیلی ویژن سیٹس، کلاتھنگ، کیپٹل گوڈز، یعنی ایسی چیزیں کہ جن کی فزیکل لائف 1 سال سے زیادہ ہوتی ہے، سچ ایز مشینری اینڈ را مٹیریلز، یعنی ہم بین الاقوامی تجارت میں بیانڈ دا بارڈر اس وقت بھی جاتے ہیں جب ہمیں کچھ ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے را مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم اپنے ملک میں ہم اپنے ریجن کے اندر پروڈیوس نہیں کر سکتے، یا نیچرلی ہمارے پاس وہ موجود نہیں ہوتا، تو ہم ایسے ممالک سے تجارتی معاہدے کرتے ہیں جہاں پہ ان سے وہ مٹیریل لے لیا جاتا ہے۔ اینڈ فوڈ، اور اسی طرح جو فوڈ سپلائی ہے، جو فوڈ کی سپلائی انٹرنیشنلی وہ فنش گڈ بھی لی جاتی ہیں، یعنی ایسا تیار شدہ خوراک جس کو کہ خاص مٹیریل کے اندر پیک کر دیا جاتا ہے، اس کو بھی پرووائڈ کیا جا سکتا ہے، یا سیمی فنشڈ فارم میں بھی ہو سکتا ہے۔ ادر ٹرانزیکشن انوالو، اس کے علاوہ بھی کچھ ٹرانزیکشنز انوالو ہیں جیسے کہ سروسز ہیں، یعنی خدمات دی جاتی ہیں، سچ ایز ٹریول سروس اینڈ پیمنٹ فار فارن پیٹنٹس، یعنی بین الاقوامی جو ہم لوگوں کے ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے معاہدے کرتے ہیں، اس کے جو سیکرٹ فارمولے ہوتے ہیں، سیکرٹ معاہدے ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ سروسز کے حوالے سے جانتے ہیں، اس کو انٹرٹین کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو بین الاقوامی ٹورزم ہے، یعنی سیاحت کے حوالے سے جو خدمات ہیں وہ بھی دی جاتی ہیں۔ انٹرنیشنل ٹریڈ ٹرانزیکشنز آر فیسیلیٹیٹڈ بائی، یعنی بین الاقوامی تجارت کے لیے جو مختلف قسم کی اکنامک ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے انٹرنیشنل فائنینشیل پیمنٹ کر کے، یعنی آپ کا جتنا فائنینشیل سسٹم کیش انفلو آؤٹ فلو کے لیے، یعنی آپ کی بینکنگ کا نظام یا دوسرے ذرائع جو جنرلی کیش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہیں اپنی ٹرانزیکشنز کے تھرو، یا اپنا جو ان کا ایک سسٹم موجود ہے، ان وچ دا پرائیویٹ بینکنگ سسٹم اینڈ دا سینٹرل بینکس آف دا ٹریڈنگ نیشنز پلے امپارٹنٹ رول، کہ جس کے اندر جو کمرشل بینکس ہیں یا دوسرے فیسیلیٹیٹنگ بینکس ہیں جو پیسے کی سیف گارڈنگ کے اندر، ان کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کے اندر، اور جو بین الاقوامی ادائیگیاں ہوتی ہیں، بہت سارے موڈز ہیں بین الاقوامی ادائیگیاں کرنے کے، لیکن جو بنیادی رول ہوتا ہے اس کے فیسیلیٹیٹر کا، وہ کسی بھی ملک کے، کسی بھی نیشن کے یا کسی بھی خطے کے جو بینکس ہیں وہ رول پلے کرتے ہیں۔ ٹوٹل ٹریڈ ایکولز، اگر ہم یہاں پہ کچھ آپ کے سامنے موجودہ بین الاقوامی تجارت کی سٹیٹس بیان کریں تو اس کے اندر یہ چیز حیران کن سامنے آتی ہے کہ ٹوٹل ٹریڈ ایکول ٹو ایکسپورٹس پلس امپورٹس، یعنی ٹوٹل ٹریڈ میں کیا چیز شامل ہوتی ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ، یعنی امپورٹ وہ چیزیں ہیں جو ہم دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ہم ادائیگیاں کرتے ہیں، اور بالکل اسی طرح ایکسپورٹس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے ملک میں پروڈیوس کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، ان کو دوسرے ممالک کو سیل کیا جاتا ہے اور اس کے اگینسٹ ہم کچھ پیسہ وصول کرتے ہیں۔ ان 2018، یعنی اگر 2018 کا ایک تخمینہ آپ کے سامنے رکھا جائے، ٹوٹل ورلڈ ٹریڈ واز 39.7 ٹریلین، یعنی ٹوٹل جو بین الاقوامی تجارت ہوئی وہ 39.7 ٹریلین کی ہوئی تھی، دیٹس 20.8 ٹریلین ان ایکسپورٹس، جبکہ اس کے اندر 20.8 ٹریلین کی ایکسپورٹ تھی اینڈ 18.9 ٹریلین ان امپورٹس، اور اس کے اندر جو جن ممالک نے چیزیں منگوائیں اپنے ملک میں وہ جو 18.9 ٹریلین کی تھی۔ بیسیکلی دنیا کو دو یا کسی بھی ملک کی اکانومی کو ہم ان دو میں سے کسی ایک گروپ میں ہی کیٹیگرائز کرتے ہیں، یا تو کوئی اکانومی امپورٹ اکانومی ہوتی ہے یا وہ ایکسپورٹ اکانومی ہوتی ہے۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو ٹیکنالوجی بیسڈ ہیں تو ان کی امپورٹس کم ہیں لیکن ایکسپورٹس زیادہ ہیں، لیکن جو ممالک اللہ تعالیٰ کی طرف دیے ہوئے عطیات جو ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں یا
جن کا زیادہ انحصار اپنی جو ایگریکلچر یا ایگریرین پروڈیوسز پہ ہوتا ہے، تو ان کی عمومی طور پہ امپورٹس زیادہ ہیں جبکہ ایکسپورٹس کم ہیں۔ ٹریڈ ڈرائیوز 46% آف دا 86 ٹریلین گلوبل اکانومی۔ اگر دونوں کو جمع کر لیا جائے کہ گلوبل اکانومی کی جو ٹوٹل ورتھ ہے وہ تقریباً 86 ٹریلین ہے، اور اس میں سے جو ٹریڈ کا حصہ ہے، جو بین الاقوامی تجارت کا حصہ ہے، وہ 46% ہے۔ مور دین 1/4 آف دا گڈز ٹریڈڈ، یعنی پوری دنیا میں جو تجارت ہوتی ہے اس کا تقریباً 1/4 سے زیادہ آر مشینری اینڈ الیکٹرانکس، جو دنیا میں ٹیکنالوجیکل بیسڈ یا الیکٹرانکس کی چیزوں کا جو بزنس ہوتا ہے اس کو وہ تقریباً کور کر جاتے ہیں۔ لائک کمپیوٹرز، اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، یعنی کمپیوٹرز، بوائلرز اینڈ سائنٹیفک انسٹرومنٹس، ایسے انسٹرومنٹس جو کہ مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں۔ آلموسٹ 12% آر آٹو موبائلز، اور اس میں سے بھی تقریباً 12% ایسا ہے جو آٹو موبائلز کو کور کرتا ہے، اینڈ ادر فارمز آف ٹرانسپورٹیشن، یا اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹیشن کے لیے پوری دنیا میں اور چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ نیکسٹ کمز آئل، اور اس کے بعد آئل پروڈکشن کی جو آپ کی صنعت ہے وہ اس پہ رول پلے کرتی ہے، اینڈ دا ادر فیولز کنٹریبیوٹنگ 11%، جبکہ پاور سیکٹر کا اس کے اندر ٹوٹل اگر حصہ دیکھا جائے یعنی 46% جو کہ 86 ٹریلین گلوبل اکانومی میں شامل ہے، اس میں سے 11% تقریباً جو آئل ریسورسز ہیں اس کی سرمایہ کاری ہے، یا ممالک ایک دوسرے کے ساتھ اس کی تجارت کرتے ہیں۔ کیمیکلز انکلوڈنگ فارماسیوٹیکلز اینڈ ادر آر 10%، جبکہ کیمیکلز یا دوسری سوفسٹیکیٹڈ نوعیت کی جو چیزیں بنتی ہیں جس کے اندر ہائی آپ کی اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یا ایسا انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے جو صرف ایڈوانس کنٹریز میں ہی ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو فارماسیوٹیکل یا کیمیکل پروڈکشن کے اندر جو ٹوٹل اکانومی میں یہ انٹرنیشنل ٹریڈ کا جو شیئر ہے وہ تقریباً 10% ہے۔ تو اس طرح سے میں نے آپ کے سامنے ایک اسٹیٹسٹکس پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس سے آپ کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ بین الاقوامی تجارت سے نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے، چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے، بلکہ گلوبلائزیشن کے تحت جو دنیا کے کم ترقی یافتہ ممالک ہیں، کم ترقی یافتہ خطے ہیں، وہ ان تمام انوینشن سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جو یوٹیلیٹی بیسڈ چیزیں بین الاقوامی طور پہ ایڈوانس کنٹریز بناتے ہیں، ان کی ان انوینشن سے، اس کی یوٹیلیٹی سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں ہم اپنی زندگی میں جو سی چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں یہ چیز واضح طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر آج ہم ایئر کنڈیشنر یوز کر رہے ہیں تو جہاں بھی بنایا گیا ہوگا، لیکن گلوبلائزیشن کے تحت ہم نے انٹرنیشنل ٹریڈ کو استعمال کرتے ہوئے اسے خریدا اور آج اس سے بینیفٹ ہم لے رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم اپنے خطے پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خطہ جو ہے اس میں ٹیکنالوجی بیسڈ چیزیں جو ہیں وہ کم بنائی جاتی ہیں، یعنی جس کے اندر سائنس یا ہائر الیکٹرانک یا سائنٹیفک انسٹرومنٹس کا رول بڑا کم ہے، جبکہ ہم زیادہ انحصار کرتے ہیں ایگریکلچر پروڈیوسز پہ۔ تو لیکن یہ بھی تو کسی کی ضرورت ہے، انسان کھائے گا تو زندہ رہے گا۔ تو اس طرح سے ہم ان ممالک کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ ایگریکلچر پروڈیوسز نہیں ہوتی، تو ہم ان کو یہ چیزیں بھجوا دیتے ہیں، جبکہ اس کے بدلے میں وہ ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق ٹیکنالوجیکل بیس چیزیں جو ہوتی ہیں، سائنٹیفک انسٹرومنٹ جو ہوتے ہیں، جو ہماری انڈسٹری کو سپورٹ کرتے ہیں، ہماری ڈومیسٹک لائف کے اندر جن کا استعمال بہت زیادہ ہے، یا امور حکومت چلانے کے لیے جس کا رول ہو سکتا ہے، تو اس کو درآمد کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے پوری دنیا کا جو اکنامک ایک سائیکل ہے وہ چلتا رہتا ہے، یعنی ایسی جگہ چیزیں جہاں پہ ایکسیس ہوتی ہیں وہاں سے ایسی جگہ پہنچا دی جاتی ہیں جہاں پہ ان کو ضرورت ہوتی ہے یا کھپت ہوتی ہے، اور بالکل اسی طرح سے جو چیزیں خراب ہونے والی ہوتی ہیں ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ہنگامی بنیادوں پہ جلدی کی جاتی ہے، کیونکہ کم شیلف لائف ہونے کی وجہ سے چیزیں خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو بین الاقوامی تجارت جو ہے ٹیکنالوجی کی شیئرنگ کے اندر، نالج ٹرانسفر کے اندر، گلوبلائزیشن کے اندر، اور ورلڈ ٹریڈ جو بین الاقوامی تجارت ہے اس کو پروموٹ کرنے کے اندر اپنا بڑا اہم رول پلے کر رہی ہے۔ انٹرنیشنل ٹریڈ فلو، یعنی یہ جو پیسے کا انفلو یا آؤٹ فلو ہے، اسی طرح چیزوں کا تبادلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوتا ہے، اس تمام نظام کو ہم انٹرنیشنل ٹریڈ فلو کا نام دے سکتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹریڈ فلو ہوتا کیا ہے۔ ٹریڈ فلوز آر دا بائنگ اینڈ سیلنگ آف گوڈز اینڈ سروسز،
یعنی یہ چیزوں کی خرید و فروخت کا نام ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جاتی ہیں. اینڈ سروسز بٹوین دا کنٹریز. اب چونکہ بین الاقوامی تجارت کی بات ہو رہی ہے تو ہم بیانڈ دا بارڈر اس کو خاص طور پہ آبزرو کریں گے. یعنی وہ ممالک جو ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں جو ان کی ضروریات یا کھپت سے زیادہ ہوتی ہیں تو وہ پھر دوسرے ممالک کو سیل کر کے یا ان کو ٹرانسفر کر کے اس کے بدلے میں زر مبادلہ حاصل کرتے ہیں. ٹریڈ فلوز میئر دی بیلنس آف ٹریڈ. اس کی مدد سے ہمیں یہ بھی جاننے کا موقع ملتا ہے کہ ہماری بیلنس آف ٹریڈ کیا ہے، یعنی ایکسپورٹس مائنس امپورٹس. فیوریبل کنڈیشن تو یہی ہوتی ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹس زیادہ ہوں اور آپ کی امپورٹس کم ہوں. اس صورت میں یہ ہوگا کہ زیادہ پیسہ آپ کے ملک میں آئے گا کیونکہ ہم نے جب چیزیں باہر بھجوانی ہوتی ہے تو اس کے اگینسٹ ہم نے وصولیاں کرنی ہوتی ہے، جبکہ ایسی چیزیں جو ہم باہر سے منگواتے ہیں اس کے اگینسٹ ہمیں انٹرنیشنل پیمنٹس کرنا پڑتی ہے جو عمومی طور پہ بینکنگ کے سسٹم کو یوز کر کے ہی کی جاتی ہیں. تو فیوریبل کنڈیشن تو یہی ہوتی ہے کہ ہماری امپورٹس زیادہ ہوں، یعنی اس صورت میں زیادہ پیسہ ملک میں آئے، جبکہ امپورٹس کم ہو یعنی آپ کی ادائیگیاں کم ہوں. تو اس صورت میں جو آپ کا بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی امپورٹس زیادہ ہو جاتی ہیں یعنی ادائیگیاں زیادہ ہو جاتی ہیں جبکہ آپ کی ایکسپورٹ کم ہوتی ہے جس کے بدلے میں آپ کی وصولیاں یعنی رسیٹس کم ہوں گی، تو یہ جو آپ کی نیگیٹو بیلنس آف ٹریڈ ہوگا جو کہ عمومی طور پہ ایک اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی. دس از دا اماؤنٹ آف گڈز دیٹ ون کنٹری سیلز ٹو دا ادر کنٹریز. یعنی ان چیزوں کی مقدار ہے یا ان کا جو ریپرزنٹیٹیو اماؤنٹ بنتا ہے جو ہم دوسرے ممالک کو سیل کرتے ہیں، مائنس دا اماؤنٹ آف گڈز دیٹ آر کنٹری بائی فرام دا ادر کنٹریز. یعنی امپورٹس وہ ہیں جو ہم دوسرے ممالک سے خریدتے ہیں. تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری چیزیں جو ہیں یہاں پہ کیا ہم اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں. اگر آپ کی امپورٹ زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں نہیں بنا پا رہے، چاہے وہ ایگریکلچر پروڈیوسز کی صورت میں ہوں چاہے وہ ٹیکنالوجیکل بیس چیزیں ہوں. لیکن اگر آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہوتی ہے تو عمومی طور پہ یہ مشاہدے کی بات ہے کہ وہ ممالک اپنی ضرورت سے زیادہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو مینوفیکچرنگ اکانومی ہوتی ہے وہ اس ملک کے لیے مزید زر مبادلہ کو اکٹھے کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہے. دس کیلکولیشن انکلوڈز آل انٹرنیشنل گڈس ٹرانزیکشن. اس کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بین الاقوامی چیزیں جو کہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہے یعنی دو مختلف خطوں کے درمیان، دو مختلف اکانومیز کے درمیان یا دو مختلف ممالک کے درمیان جو معاہدے ہوتے ہیں، کنٹریز ٹریڈ بیلنس کو دیکھ کے ہم اس کی فائنینشیل سٹینڈنگ کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر کسی ملک کی ایکسپورٹس زیادہ ہوتی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں وہ امیر ممالک ہیں، ان کے پاس بیلنس میں سرپلس میں پیسہ پڑا ہوتا ہے جس کو وہ عوام کی یوٹیلیٹی کے لیے، عوام کی ڈیولپمنٹ کے لیے مختلف قسم کے پروجیکٹ شروع کر کے اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ ڈائیگرام دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ایک جو انٹرنیشنل ٹریڈ فلو کی ڈائیگرام سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو ایک ہمارے پاس جو ایک سرکل ہے جس کے اندر جو پیسہ موو کر رہا ہے، یعنی ہاؤس ہولڈز ہیں، ان کو مطلب جو ضروریات زندگی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مختلف فیکٹرز اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. جیسا کہ لوگ کام کے لیے جب نکلتے ہیں تو پروڈکشن سیکٹر کے اندر 4 پروڈکشن فیکٹر جو ہوتے ہیں، لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ انٹرپرینیور یعنی آرگنائزیشن کو دیکھتے ہیں. وہ پھر کس جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کو یہ تمام چیزیں ایک فرم کی صورت میں، ایک مینوفیکچرنگ یونٹ کی صورت میں مہیا ہو جاتی ہیں. یہاں سے وہ چیزیں گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کرتے ہیں جو کہ ہاؤس ہولڈ کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں. اب اگر یہیں سے ہم دیکھیں تو ہاؤس ہولڈ جو ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں جو ان کی ضرورت کی ہوتی ہیں ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں. خرچہ کرنے کے لیے جو آمدن ہوتی ہے یا تو آپ کے ٹیکسٹائل سیکٹر سے یا آپ کے انڈسٹریل سیکٹر سے جاب کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے، یا پھر آپ کی جو اپنی پروڈیوسز ہوتی ہیں یعنی آپ کے اپنے کاروبار ہوتے ہیں یا کچھ لوگ اپنی ہی زمینوں پہ کاشتکاری کا کام کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ پیسے کا ایک کیش فلو ہوتا ہے جو کیش کا ان یا آؤٹ ہونے کی صورت میں، اس کا بھی پازیٹیو یا نیگیٹو ہونا اسی صورت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کی انکم زیادہ ہو اور آپ کی سپینڈنگز کم ہوں تو پھر یہ پازیٹیو کیش فلو ہوتا ہے، یہ فائدے کی بات ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کی سپینڈنگ زیادہ ہو، آپ کی انکم کم ہو تو یہ ایک نیگیٹو بیلنس کی جو ہے علامت ہوتی ہے. تو یہ اچھی علامت نہیں ہے. دنیا میں جو اکانومیز لون بیسڈ ہیں ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، لیکن جو اکانومیز ایکوٹی بیسڈ ہیں یعنی ان کے پاس ایکسیس پیسہ ہے اور اپنا ہی پیسہ ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ پیسہ جو ہوتا ہے وہ ایسے نیڈی نیشنز کو دیتی ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے لون کی صورت میں، جس کے اگینسٹ بڑا ہائی انٹرسٹ ریٹ بھی چارج کیا جاتا ہے. تو یہ اگین ان کے لیے ایک سورس آف انکم ہے. اسی طرح
جو وڈرالز ہو سکتی ہیں اس کے اندر آپ سیونگ کہہ سکتے ہیں، ٹیکسیشن کہہ سکتے ہیں، امپورٹس کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ جس کے اگینسٹ پیسہ ہم سیونگ میں سے پیسہ جو ہے اس کے اوپر ٹیکس پے کرتے ہیں، اور ٹیکس جو ہے عمومی طور پہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن بھی ہوتی ہے، انڈائریکٹ ٹیکسیشن بھی ہوتی ہے، اور جو امپورٹ کے اوپر ہم ڈیوٹیز وغیرہ ادا کرتے ہیں تو یہ بھی ہماری کھپت ہو سکتی ہے، جبکہ انجیکشن یعنی وہاں سے واپس جو پیسہ ہماری اکانومی کے اندر آتا ہے وہ ایکسپورٹ کی صورت میں آ سکتا ہے، یعنی جو چیزیں ہم باہر بھجواتے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں پیسہ ملتا ہے، وہ جو پیسہ ہوگا ہماری اکانومی کی پروموشن کے لیے یا بزنس کی گروتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح گورنمنٹ سپینڈنگز ہوتی ہے، گورنمنٹ کے اخراجات بھی جو ہیں انہی پیسوں سے جو کہ ٹیکسیشن کے نظام سے کوئی بھی اکانومی یا کوئی بھی ملک اکٹھا کرتا ہے اس میں سے ادا کیے جاتے ہیں، اور جو ایکسیس پیسہ ہوتا ہے پھر اس کو انویسٹمنٹ کی صورت میں مختلف سیکٹرز میں انویسٹ کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو، چاہے وہ آپ کی لوکل انویسٹمنٹ ہو، لیکن مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایسی ایک اکانومی ترتیب دی جائے جس سے لوگوں کے ضروریات کا یا لوگوں کے روزگار کا بندوبست ہو سکے۔ تو اس طرح سے انٹرنیشنل ٹریڈ فلو کے تحت ہم یہ تجزیہ کرتے ہیں، یہ آبزرویشن کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں یا کون کون سے فیکٹرز ہیں کہ جن کی بنیاد پہ پیسہ ہماری اکانومی سے نکلتا ہے، اور وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں یا کون کون سی چیزیں ہیں جو اپنا رول پلے کرتی ہیں کہ جس سے وہی پیسہ دوبارہ سے ہماری اکانومی کے اندر انجیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر تو یہ انجیکٹ ہونے والا پیسہ زیادہ ہو اس پیسے سے جو ہمارا اکانومی سے اینول بنیادوں پہ نکل جاتا ہے تو یہ پھر بڑی اچھی علامات ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کی اکانومی سے آؤٹ فلو ہونے والے فنڈز یا کیپٹل زیادہ ہو تو یہ کوئی اچھی علامات نہیں سمجھی جاتی۔ تو اس طرح سے ہم نے انٹرنیشنل ٹریڈ فلو کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نئے اور اگلے ٹاپک کی طرف کہ بین الاقوامی تجارت جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کی رکاوٹیں یا مختلف قسم کے بیریئرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر علامتی طور پہ دیکھا جائے تو بیریئرز یعنی رکاوٹیں جو بین الاقوامی تجارت پہ اپنا رول پلے کرتی ہیں یا ہمیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہ کچھ 4 یا 5 یا 6 قسم کی ہوتی ہیں۔ تو پہلے ہم اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹریڈ بیریئرز آر گورنمنٹ انڈیوسڈ ریسٹرکشنز، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے لاگو کردہ ایسی پابندیاں ہو سکتی ہیں آن دا انٹرنیشنل ٹریڈ جو بین الاقوامی تجارت کی صورت میں ٹریڈرز کو اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ موسٹ ٹریڈ بیریئرز ورک آن دا سیم پرنسپل، زیادہ تر تجارتی رکاوٹیں وہی ہیں کہ جن کا لاگو کرنے کا جو مین پرنسپل ہے وہ ایک ہی ہے، دا امپوزیشن آف سم سارٹ آف کاسٹ آن ٹریڈ، یعنی اس طرح کی تجارت پہ اس طرح کی کوئی کاسٹ یعنی ٹیکسیشن لاگو کی جائے دیٹ ریزز دا پرائس آف ٹریڈڈ پروڈکٹس، کہ جس کی وجہ سے اور ویسے بھی جو اس کے اوپر ٹیکسز کی یا ڈیوٹیز کی یا انڈائریکٹ ٹیکسز کی امپوزیشن کی جاتی ہے اس سے کسی بھی چیز کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ if 2 or more nations repeatedly use trade barriers، اگر 2 یا 2 سے زیادہ قومیں اگر بار بار اسی ٹریڈ بیریئرز کے اگینسٹ یا ٹریڈ بیریئرز کو جو ہے ریپیٹ کرتی ہیں، یوز ٹریڈ بیریئرز اگینسٹ ایچ ادر دین آ ٹریڈ وار ریزلٹ، تو اس نتیجے میں ہمیں ایک بین الاقوامی تجارتی جنگ دیکھنے کو ملتی ہے، جیسا کہ آج کل ہمیں امریکہ اور چائنا کے درمیان دیکھنے کو مل رہی ہے۔ امریکن جو موجودہ صدر جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ ایک تھوڑا سا ہارڈ سٹانس لینے والا شخص ہے، اس نے چائنا کو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے گھیرنے کی یا اس کو زیر دست کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی طرف سے ایک پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے، جبکہ اس کے انکاؤنٹر یعنی کاؤنٹر پالیسی کے طور پہ چائنا کی طرف سے اس سے بھی ہارڈ پالیسی آ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جو دو بڑی جو گروئنگ اکانومیز ہیں، جو مینوفیکچرنگ اکانومیز ہیں، جو سپورٹیو اکانومیز ہیں پوری دنیا کے لیے، ان کی وار کا جو نقصان ہے وہ عام صارف کو یا باقی تجارتی دنیا کو برداشت کرنا پڑ سکتا ہے یا کرنا پڑ رہا ہے، بیکاز ان کا جو شیئر ہے بین الاقوامی تجارت میں وہ بڑا ہائی ہے۔ اکانومسٹ جنرلی ایگری دیٹ، جو معیشت دان ہے وہ اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں، دا ٹریڈ بیریئرز آر ڈیٹریمنٹل اینڈ ڈکریز دا اوور آل اکنامک ایفیشنسی، یعنی جو تجارتی جنگ ہے چاہے وہ دو خطوں کے درمیان ہو یا دو ممالک کے درمیان ہو، یہ بین الاقوامی تجارت کا جو فلو ہوتا ہے، اس کی جو ایفیشنسی ہوتی ہے اس کو ڈکریز کرنے کا باعث بنتی ہے، کیونکہ جب دنیا دو بلاکوں میں تقسیم ہو جائے گی، یعنی ایک کے ساتھ کچھ ممالک مل جائیں گے، اسی طرح دوسرے فریق کے ساتھ کچھ ممالک مل جائیں گے، تو پھر
وہ ایک دوسرے کی بنی ہوئی چیزوں کی نفی کریں گے، جو تجارتی معاہدے ہوتے ہیں اس کا احترام نہیں کریں گے، کیش کا جو انفلو یا آؤٹ فلو ہوتا ہے یعنی کیش موومنٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر رکاوٹیں پیدا کریں گے، تو اس طرح سوسائٹی کے اندر یا بین الاقوامی تجارت کے اندر امبیلنس پیدا ہوتا ہے، تو امبیلنس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ مشکلات سفر کرنا پڑتی ہیں۔ ٹریڈ بیریئرز سچ ایز ٹیکسز آن فوڈ امپورٹس، یعنی بنی ہوئی کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر جو ٹیکسز ہوتے ہیں وہ لاگو کیے جاتے ہیں، آج سبسڈیز فار فارمرز، یا ایسے آپ کے کسان طبقہ کے جن کو سبسڈی دی جاتی ہے، ٹیکسز کے نظام کے اندر چھوٹ دی جاتی ہے ان ڈیولپ اکانومیز لیڈ ٹو دا اوور پروڈکشن، اور جب کسی فارمر کو زیادہ سبسڈی ملتی ہے تو وہ زیادہ پروڈیوس کرتا ہے، زیادہ پروڈیوس کرنے کی وجہ سے اس کے پاس جو اوور پروڈکشن ہوتی ہے اس کو کھپانے کی یا اس کے لیے ایک اکانومی یا ایک نیڈی نیشنز جو ہے تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اینڈ ڈمپنگ آن ورلڈ مارکیٹ، دس لورنگ پرائسز، اور اس کی وجہ سے جب چیزوں کی سپلائی بڑھ جاتی ہے تو پھر پرائسز کم کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ چیزوں کی پیرشیبل لائف جو ہے وہ کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ان کو لو پرائسز پہ وہ چیزیں سیل کرنا پڑ سکتی ہیں، اینڈ ہرٹنگ پورز، اور اس کی وجہ سے غریبوں کا یا غریب ممالک کا استحصال ہوتا ہے۔ ٹیرف آلسو ٹینڈ ٹو بی اینٹی پور، جو مختلف قسم کے ٹیرف لاگو کیے گئے ہیں بین الاقوامی تجارت کے اندر، جو کہ عمومی طور پہ مختلف ممالک کے پورٹس پہ ہی لاگو کر دیے جاتے ہیں، اس کو بھی غریب کش پالیسی کہا جاتا ہے، ود دا لو ریٹس فار را کموڈیٹیز اینڈ دا ہائی ریٹس فار دا لیبر انٹینسو پروسیسڈ گڈس، یعنی ایسی چیزیں کہ جن کے اوپر لیبر زیادہ لگتی ہے، اس کے اوپر آپ کو ایفرٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے، لیکن ریٹس کم ہونے کی وجہ سے جو آپ کی ویجز ہیں یا آپ کی سیلریز ہیں وہ کم بنتی ہیں، تو جب انسان کی ضروریات پوری نہیں ہوگی تو وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ another negative aspect of trade barrier is، ایک اور نیگیٹو پہلو جو کہ ٹریڈ بیریئرز کی وجہ سے ہماری آبزرویشن میں آتا ہے، از دیٹ اٹ ووڈ کاز اے لمیٹڈ چوائس آف پروڈکٹ، جب ٹریڈ بیریئرز کی وجہ سے چیزیں کم پروڈیوس ہوتی ہیں، کیونکہ کیپٹل شارٹیج ہونے کی وجہ سے چیزیں کم پروڈیوس ہوں گی، ورائٹی کم ہوتی ہے، تو اس سے چیزوں کو کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے، اور کمپٹیشن کے اندر پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائسز انکریز کرنے لگتی ہیں، کسٹمر کے پاس جو مارکیٹ میں چیزوں کو چوز کرنے کی چوائس ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ووڈ فورس کسٹمر ٹو پے ہائر پرائسز، اور اس کی وجہ سے کسٹمر مجبور ہوتے ہیں کہ چیزوں کی قیمتیں زیادہ ادا کریں، اینڈ ایکسیپٹ انفیریئر کوالٹی، اور ایسی کوالٹی برداشت کرنا پڑتی ہے جس سے صرف کام ہی چلایا جا سکتا ہے، لیکن ہماری ایکٹیویٹی کو یا ہماری لائف کو وہ سپورٹ نہیں کرتی۔ تو عمومی طور پہ جو ہمیں ٹریڈ بیریئرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان دا نیٹ شل اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر کلچرل اینڈ سوشل بیریئر بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جو چیزیں بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سوسائٹی میں تو پسند کی جاتی ہیں لیکن دوسری سوسائٹی میں پسند نہیں کی جاتی، ان کی تجارت نہیں ہو سکتی، جیسے الکوہلک آئٹم کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح پولیٹیکل بیریئرز بھی ہوتے ہیں، یعنی سیاسی اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف اکنامک سسٹم یوز کیے جاتے ہیں، اگر ایک قوم یا ایک نیشن کسی ایک سسٹم کا فالوور ہے جبکہ دوسرا ملک کسی دوسرے سسٹم کا فالوور ہے تو ان کے درمیان تجارت نہیں ہوتی، تو یہ بھی بین الاقوامی تجارت کے اندر جو ہیں یہ بیریئرز کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ نمبر 3، ٹیرف اینڈ ٹریڈ بیریئر کی ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ ان پالیسیز کی وجہ سے مختلف قسم کے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی امپوزیشن ہوتی ہے جس سے غریب کا استحصال ہوتا ہے۔ نمبر 4، بائیکاٹس، جب ممالک بین الاقوامی طور پہ جب ایک کارٹل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں یا بین الاقوامی طور پہ ان کو پابندیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بائیکاٹ کی صورت میں جو گروئنگ اکانومیز ہیں ان کو بریک لگ جاتی ہے، ان کی پروڈکشن جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور آخری ہے مانیٹری بیریئرز، یعنی پیسے کی نقل و حمل کے لیے، جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں FATF کی صورت میں بہت سارے ملکوں کو واچ لسٹ میں رکھا گیا ہے کہ ان کی جو کیش کی ٹرانزیکشن یا فنڈز کی ٹرانسفر جو غیر امپرووڈ طریقوں سے ہوتی ہے یا غیر منظور شدہ طریقے جس کی کوئی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن جس کو پروو کرتے ہیں اس سے ہوتی ہے، تو ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو مانیٹری بیریئر جو ہوتے ہیں یا کسی ملک کے اندر فنڈ ٹرانسفر کی اگر لمٹ مقرر کر دی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہیں، کیونکہ بین الاقوامی تجارت کے اندر شامل جو لوگ یعنی تاجر ہوتے ہیں بعض اوقات وہ پابندیوں کو لائک کرتے ہیں اور بعض اوقات اس طرح کے ریسٹرکشن ان کے بزنس کے لیے صحیح تصور نہیں کی جاتی۔
اکنامک بینیفٹس آف انٹرنیشنل ٹریڈ. بین الاقوامی طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں انٹرنیشنل جو بین الاقوامی تجارت ہے اس کے اکنامک بینیفٹس ہمیں کیا کیا ہو سکتی ہیں. ایڈم اسمتھ نوٹڈ لانگ اگو، بہت دیر پہلے ایڈم اسمتھ نے اس چیز کا اظہار کر دیا تھا کہ اسپیشلائزیشن آف لیبر الاؤز ایچ ورکر ٹو بیکم مور ایفیشینٹ، یعنی اگر ایک لیبر اپنے کام میں ایفیشینٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایسی مارکیٹ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی سروسز کا، اس کی اسکل کا، اس کی لرننگ کا زیادہ معاوضہ ادا کر سکے. آف ہز پارٹیکولر جاب سم کمپنیز آر آلسو مور ایفیشینٹ دین ادر، اور اس طرح سے بعض کمپنیوں کے انفراسٹرکچر بڑے بہترین ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کام کرنے کی اہلیت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ کام کرنے والے کو ان کی سروسز اور ان کی اسکل کے مطابق ادائیگیاں بھی زیادہ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ ایک ملک سے جو بہترین لیبر ہوتی ہے، جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، جو انجینئرز ہوتے ہیں، ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اس عمل کو ہم برین سٹارمنگ بھی کہہ سکتے ہیں. مارکیٹ کمپٹیشن فورسز، مارکیٹ کے اندر جو مسابقتی فورسز کام کر رہی ہوتی ہیں، پروڈیوسرز ٹو بی ایفیشینٹ، ان کا بھی ایفیشینٹ ہونا ضروری ہے. اگر وہ ایفیشینٹ ہوں گے تو مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن جو ہے وہ فلرش کرے گا، بڑھے گا. زیادہ کمپٹیشن یا ہارڈ کمپٹیشن کنزیومر یا صارف کی فیور میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ بارگین کر سکتے ہیں پروڈیوسرز کے ساتھ یا سیلرز کے ساتھ. ادروائز دے ول بی ڈریون آؤٹ آف دا بزنس، اور اگر وہ کمپیٹیٹیو فورسز سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور کمپٹیشن کے اندر نہیں آتے تو ایک ٹائم آتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. جیسا ہماری کامن آبزرویشن میں ہے کہ نوکیا موبائل جو تھا، انہوں نے جب ونڈو فون بنانے شروع کیے تھے اور ان کا گوگل کے ساتھ 2015 تک کا معاہدہ تھا، جبکہ اس دور میں اینڈرائڈ فون زیادہ جو تھے مارکیٹ میں آ گئے اور مارکیٹ میں وہ زیادہ پاپولر ہونا شروع ہو گئے. لیکن اپنی جو بین الاقوامی کانٹریکٹس تھے ان کے گوگل کے ساتھ یا مائکروسافٹ کے ساتھ، اس کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا، اور آج یہ مطلب کسی دور کی جو ایک بڑی کارپوریشن تھی نوکیا، آج وہ دوبارہ سے ایک کمپیٹیٹیو مارکیٹ کے اندر اپنا مقام تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ ابھی تک اس کو نہیں مل رہا ہے. ایفیشنسی ڈپینڈز آن ناٹ اونلی دا اسکل آف ورکرز، یعنی کسی چیز کو وقت پہ کر لینا اور اچھے طریقے سے کر لینا صرف کسی لیبر کی اسکل پہ ہی بیس نہیں کرتا، بٹ آلسو آن دا اویلیبلٹی اینڈ دا کاسٹ آف ریسورسز، بلکہ اس چیز پہ بھی کرتا ہے کہ ٹائملی اس کو تمام ریسورسز اویلیبل ہوں جو کہ پروڈکشن کے پروسیس کے اندر یا اس کے آپریشنز کی تکمیل کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں، وچ ویریز بائی کنٹری. اور ہر ملک کے پاس آپ کو پتہ ہے، آپ کے آبزرویشن میں ہے کہ یہ ریسورسز کسی کے پاس کم ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہیں. تو اس طرح سے ایک مسابقتی فضا جو ہوتی ہے بعض اوقات وہ بھی بہت ساری مشکلات یا آپ کے لیے، اور جن کے پاس یہ چیزیں وافر مقدار میں ہوتی ہیں وہ اکنامیکلی اس کو یوز کرتے ہیں، اور جن کے پاس یہ موجود نہیں ہوتی ان کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. If the division of labor within the country increase the economic wealth of the country، اگر لیبر کو ان کی صلاحیتوں، ان کی اسکلز، ان کے ایکسپیرینس، ان کے نالج اور انٹرسٹ کے مطابق ان کے کام کو تقسیم کر دیا جائے تو پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی ملک کے اندر جو اکنامک گروتھ ہے یا ڈیولپمنٹ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. دین دا انٹرنیشنل ٹریڈ شوڈ بی ایبل ٹو انکریز اٹ فردر، اور اس کو مزید بڑھانے کے لیے. لیکن اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کسی اکانومی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی اسکلڈ مین فورس کی کھپت کر سکے یا ان کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو کر سکے جو کہ اس ملک کے اندر اوور پروڈکشن کا جو ہے وہ باعث بنے، تو پھر اس کی برین سٹارمنگ کے تحت ایسے ملکوں کی طرف وہ لوگ ہجرت بھی کر جاتے ہیں جہاں پہ ان کی سروسز کا بہترین معاوضہ ان کو دیا جاتا ہے. بیکاز اٹ الاؤ دا موسٹ ایفیشینٹ پروڈیوسرز آن اے ورلڈ وائڈ اسکیل ٹو کمپیٹ، اور اس کی وجہ سے جو بین الاقوامی تجارت کے بڑے بڑے پلیئرز ہیں، جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں، ان کے پاس جو مین فورس ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے بین الاقوامی گلوب پہ جو اپنا رول ہوتا ہے اکنامکس کے اندر اس کو بڑھا دیتے ہیں، پرووائڈنگ دا لوسٹ پرائسز. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی لیول پہ جب چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، زیادہ مارکیٹ کور کر رہی ہوتی ہیں، تو کمپٹیشن کے اندر پرائسز ہمیشہ کنٹرولڈ ہوتی ہیں، ریلیٹیولی لو ہوتی ہیں، وچ بینیفٹس ایوری ون، کے جس کا فائدہ ہر کسی کو ہوتا ہے. تو ہم اوورآل یہاں کہہ سکتے ہیں کہ اکنامکس کے اندر کمپٹیشن کی فضا جو ہوتی ہے یہ صارف یا کنزیومر کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے، اور وہ اس کو دیکھتا ہے اور آبزرو کرتا ہے.
اچھا، اب اگر ان دا نیٹ شیل ہم بات کریں کہ جو ہماری انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس سے ہمیں کیا کیا بینیفٹس یا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، تو ہم اس کو ایک لسٹ کی صورت میں ارینج یہاں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ارن فارن ایکسچینج، بین الاقوامی تجارت سے آپ کو فارن ایکسچینج یعنی وہ کرنسی جو سینٹرلائزڈ ہے پوری دنیا میں تجارت کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو ارن کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نمبر 2، آپٹیم یوٹیلائزیشن آف ریسورسز، ہمارے پاس جو ریسورسز ہوتے ہیں ہم ان کو میکسیمم اور اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی گروئنگ اکانومیز کیا کرتی ہیں کہ جو چیزیں ان کے پاس ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں وہ دوسرے ممالک کو بھیج دیتے ہیں اور اس کے اگینسٹ وہ زر مبادلہ کماتے ہیں، جو کہ پوائنٹ نمبر 1 پہ میں نے بتا دیا ہے۔ نمبر 3، اچیو اٹس آبجیکٹیوز، ان کے جو اکنامک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جس میں پبلک کی ویلفیئر بھی ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 4، ٹو سپریڈ بزنس رسک، یعنی جب ان کی انویسٹمنٹ مختلف سیکٹرز میں ہوتی ہے تو انویسٹمنٹ اینڈ پورٹ فولیو کا قانون یہی کہتا ہے کہ جتنی زیادہ جگہوں پہ رسک کو پھیلا دیا جائے رسک منیمائز ہوتا چلا جاتا ہے اور کمانے کے یا پروفٹیبلٹی کے چانسز انکریز کرتے چلے جاتے ہیں۔ امپروو آرگنائزیشنل ایفیشنسی، آرگنائزیشن کی جو ایفیشنسی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ جب ڈائیورس ورک فورس آپ کے پاس ہوتی ہے تو اپنا نالج اپنے تجربات کو شیئر کرتے ہیں جس سے کام میں ایفیشنسی بڑھتی ہے۔ ٹو گیٹ بینیفٹ فرام گورنمنٹس، گورنمنٹ جو ہے چونکہ مین بینیفیشری ہوتی ہے بین الاقوامی تجارت کی، جتنا بھی بین الاقوامی زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے وہ گورنمنٹ سسٹم کے پاس ہی آتا ہے اور گورنمنٹ اس کو مختلف پروجیکٹس کے لیے استعمال کرتی ہے، تو گورنمنٹ حوصلہ افزائی کرتی ہے بین الاقوامی تجارت کی۔ اس کو ایک تو ٹیکسز کی صورت میں انکم ہوتی ہے، دوسرا سروسز کے اگینسٹ جو گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر ہے وہ استعمال ہوتا ہے تو گورنمنٹ کی وہ جو انفراسٹرکچر کے استعمالات کی لاگت ہوتی ہے گورنمنٹ اس کو بھی ارن کرتی ہے۔ ایکسپینڈ اینڈ ڈائیورسیفائی، وہی بات کہ چیزوں کو بڑھانے میں اور مختلف لوگوں کے تجربات کو جو اکٹھا کرنے سے اس کو یوٹیلائز کرنے سے بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں۔ اور لاسٹ اس لسٹ کے اندر جو ہم نے کیٹیگرائز کیا ہے انکریز کمپیٹیٹیو کیپیسٹی، یعنی کمپٹیشن کے اندر چیزوں کو پروڈیوس کرنے کی، چیزوں کو سیل کرنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ انکریز کرتی ہے، اور جب کمپٹیشن بڑھتا ہے یہ میں سٹارٹ میں ہی کہہ چکا ہوں تو وہ صارف کے فائدے کی بات ہوتی ہے، کمپیٹیٹیو ماحول کے اندر پرائسز کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ پروز اینڈ کونز یعنی میرٹس یا ڈی میرٹس کیا ہیں بین الاقوامی تجارت کے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ممالک جو کہ اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، لیکن ایسے ممالک کہ جہاں سے بہترین دماغ برین سٹارم کر جاتے ہیں وہاں سے کسی اور جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں یا پیسہ ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو ان کے لیے وہی چیز ڈرا بیک بن جاتی ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ چھوٹا سا ایک لسٹ کی صورت میں اس کو کمپیئر کرتے ہیں، کیونکہ ویسے بھی انٹرنیشنل ٹریڈ کے کچھ ممالک کے لیے بینیفٹس ہیں جبکہ کچھ ممالک کے لیے بینیفٹس نہیں ہیں، ان کے نقصانات ہیں۔ کیش کا انفلو جو ہے یا آؤٹ فلو جو ہے یعنی کیش موومنٹ جو ہے اس میں بنیادی رول پلے کرتی ہے۔ جن ممالک کے درمیان یا جن ممالک کے پاس انف کیش ہوتا ہے، کیپٹل ہوتا ہے، تو وہ اس سے اپنی بین الاقوامی نوعیت کے ڈیولپمنٹل پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں، اپنی عوام کی زندگیوں میں آسانیاں لا سکتے ہیں۔ لیکن ایسے ممالک جن کو یہ تمام چیزیں خریدنا پڑتی ہیں ان کو زیادہ پیسہ آؤٹ فلو ہو جاتا ہے اپنی اکانومیز کے اندر سے اور وہ گرو نہیں کر پاتے، کیونکہ جو کارپوریشنز کا دنیا میں سیٹ اپ ہے اس نے پوری دنیا کے نظام کو اس وقت جکڑا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بین الاقوامی تجارت کے بینیفٹس دیکھتے ہیں۔ ریجنل اسپیشلائزیشن، یعنی کچھ ممالک ایسے ہیں جو ریجنلی اسپیشلائز ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ٹیکنالوجی بیسڈ چیزوں کو بنانے میں یورپ اپنا مقام رکھتا ہے، لیکن ایگریکلچر پروڈیوسز کے اندر یا سیمی سائنٹیفک چیزیں بنانے کے لیے ایشیا کا اپنا ایک نام ہے۔ ہائر لیول آف پروڈکشن، وہاں پہ پروڈکشن بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، یعنی چیزوں کو آٹومیٹ کر دیا گیا ہے، لین پروڈکشن سسٹم کو متعارف کروا دیا گیا ہے جس میں ایک ہی طرح کی لاکھوں چیزیں بنائی جاتی ہیں ایک ہی ڈیزائن کی مختلف سائزز میں، تاکہ جہاں سے بھی آپ کے پاس ڈیمانڈ آتی ہے اس کو انٹرٹین کیا جا سکے۔ یعنی بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے آپ کے پاس اراؤنڈ دی گلوب کسٹمر موجود ہیں، آپ کے پاس پروڈکشن کے آرڈر بڑھ گئے ہیں، جب پروڈکشن کے آرڈر بڑھتے ہیں تو اراؤنڈ دی کلاک آپ کو پروڈکشن کرنا پڑتی ہے، جس سے آپ کی پروڈکشن ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوا ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ پروڈکشن ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں تو اس سے پیسہ بھی زیادہ جنریٹ ہوتا ہے۔ نمبر 3،
بیٹر اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اس کی وجہ سے چونکہ گلوبلائزیشن سے لوگوں کو اپنے تجربات، ٹیکنالوجی، فنش گڈز اور ٹیکنالوجی بیس چیزوں کو شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے، تو اس سے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوا ہے۔ ورلڈ وائڈ اویلیبلٹی آف گڈز اینڈ سروسز، یعنی ایک چیز ایسی جو یہاں پروڈیوس نہیں ہوتی، کسی اور ملک میں پروڈیوس ہوتی ہے، اور بین الاقوامی تجارت کے روٹس یا اس کی نارمز کو یوز کرتے ہوئے اگر ہم اس کو خرید لیتے ہیں، تو کسی کے تجربات سے، کسی کی بنی ہوئی چیز سے وہ مالک بھی مستفید ہو سکتے ہیں کہ جو اس کو پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ ایکولائزیشن آف پرائسز اینڈ ویجز، یعنی اس کی وجہ سے جو ایک مسابقتی ماحول ہے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کمپیریٹیولی جو لیبر کو یہاں پے دی جاتی ہے، اگر ویسی ہی چیزیں کسی اور کنٹری میں بنتی ہیں تو وہاں پہ بھی وہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ اس کی ادائیگی کی جائے۔ اس طرح سے جو روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور اسٹینڈرڈائزیشن آف لیبر پالیسیز ترتیب پاتی ہیں، جیسے آپ کو انوائرمنٹ جو ہے وہ اچھا دینا ہوتا ہے اپنی لیبر کو، اسی طرح جو ان کے کوانٹیٹیو جو بینیفٹس ہوتے ہیں، فائنینشیل بینیفٹس ہوتے ہیں، ان کو برابر کرنے میں بھی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اور لاسٹ ہے ڈیفیوژن آف نالج اینڈ کلچر، یعنی ایک جگہ کا کلچر دوسری جگہ پہ جا کے نمو پاتا ہے، یعنی کلچر شیئرنگ ہوتی ہے، اسی طرح نالج کی شیئرنگ ہوتی ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر گلوبلائزیشن نہ ہوتی، یعنی بین الاقوامی تجارت کے اندر لوگوں کے تجربات شیئر نہ ہوتے، نالج شیئر نہ ہوتا، ٹیکنالوجی شیئر نہ ہوتی، پروڈکٹ شیئر نہ ہوتی، تو پھر دنیا جو آج سائنس کی جو ایجادات ہے، اس کے جو مشاہدات ہیں، اس سے مستفید نہ ہو سکتی۔ اسی طرح اگر ہم نے بین الاقوامی تجارت کے بینیفٹس یا میرٹس کی بات کی ہے تو کچھ ڈی میرٹس بھی ہوتے ہیں، مثلاً ڈپینڈنس آن ادر کنٹری، یعنی ایسے لوگ جو خود سے چیزیں نہیں بنا سکتے اور کوشش بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ پرچیزنگ اکانومیز ہوتی ہیں، وہ ایسے لوگوں سے چیزیں خرید لیتے ہیں جنہوں نے بنائی ہوتی ہیں۔ تو جو لرننگ کرو کے تحت، یعنی لرننگ سکلز ہوتی ہیں جو ممکن ہو سکتا ہے وہ سیکھ لیں، وہ نہیں سیکھتی، تو اس وجہ سے ان کی جو کسی کے اوپر ڈپینڈنس ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ان ایون لیول آف ڈیولپمنٹ، جن ممالک کے پاس پیسہ کثیر ہوتا ہے، زیادہ فنڈز ہوتے ہیں، ان کے پاس زیادہ اپنی عوام پہ، اپنے لوگوں پہ خرچنے کی بھی موقع ہوتے ہیں، تو زیادہ پیسہ جو ہوگا وہ لوگوں کے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو امپروو کرنے کا موقع ملتا ہے، جبکہ جہاں پہ پیسہ نہیں ہوگا، صرف زیادہ استعمال ہوگا، تو اس وجہ سے وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، لوگوں کے معیار کو یا روزگار زندگی کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا۔ ایکسپلائٹیشن یعنی استحصال ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل ٹریڈ سے چونکہ بین الاقوامی طور پہ وہ ممالک جو آپس میں تجارت کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی پالیسیز کو سپورٹ کرتے ہیں، پولیٹیکل بیسس پہ جو انٹرنیشنل فورمز موجود ہے وہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جن کے ساتھ ان کے تجارتی ریلیشنز نہیں ہوتے ان کا استحصال بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کے معاملات میں اسٹریٹجیکلی ان کو وہ سپورٹ نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے دنیا میں جو لا قانونیت ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ظلم یا استحصال میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جبکہ آخری ڈرا بیک اس کا جو ہے کمرشل رائیولری لیڈنگ ٹو وارز، یعنی جو تجارتی میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے، بیسیکلی وہ بڑھتے بڑھتے آگے ٹریڈیشنل یعنی روایتی جنگ کی طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ پیسے کی صورت میں جب ایک دوسرے کے ساتھ وہ مقابلہ کرتے ہیں، اور پیسے کے پیچھے اگر دنیا کی ہسٹری ہم دیکھیں تو بڑی بڑی جنگیں جو ہیں عمومی طور پہ یا تو طاقت کے نشے میں کی گئیں یا پھر زیادہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے ان کی جارحیت ہوئی، تو پھر یہی جو تجارتی جنگ ہے آہستہ آہستہ روایتی جنگ کی صورت اختیار کر جاتی ہے، جو کہ ایک اچھی علامت نہیں ہے دنیا کے امن کے لیے۔ ڈفرینس بٹوین ہوم ٹریڈ اینڈ فارن ٹریڈ، تو اب ہم بات کریں گے کہ جو ہوم ٹریڈ اینڈ فارن ٹریڈ ہے اس میں کیا ڈفرینسز ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہم نے بنائے ہیں، ہم ون بائی ون ان کی بنیاد پہ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پہ آپ کو جو انٹرنل ٹریڈ ہے یعنی ہوم ٹریڈ ہے وہ فائدہ دے سکتی ہے، اور کہاں کہاں پہ بین الاقوامی تجارت جو ہے آپ کو فائدہ دے سکتی ہے۔ تو ہم اس کو پوائنٹ وائز کمپیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس کے مطلب کو دیکھتے ہیں۔ انٹرنل ٹریڈ کا مطلب ہے ٹریڈ ود ان دا جیوگرافک لمٹس آف اے کنٹری، یعنی کسی ایک ملک کی بارڈرز کی حدود کے اندر اندر جو آپ کی ٹریڈ ہوتی ہے، یعنی ہول سیل بزنس ہوتا ہے یا ریٹیل کا بزنس ہوتا ہے یا ایکسچینج جو سروسز ہوتی ہیں، اس کو ہم انٹرنل یا ہوم ٹریڈ کا نام دیتے ہیں۔ جبکہ ایکسٹرنل ٹریڈ بیانڈ جیوگرافیکل لمٹس آف اے کنٹری، جب آپ
اپنے ملک کی حدود سے بارڈر سے باہر نکلتے ہیں، یعنی بٹوین ٹو کنٹریز جو تجارت ہوتی ہے اس کو ایکسٹرنل یا فارن ٹریڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے کنٹریز انوالوڈ۔ انٹرنل ٹریڈ کی صورت میں اونلی ون کنٹری، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ود ان آ کنٹری جو تجارت ہوتی ہے اس کو ہوم یا انٹرنل ٹریڈ کہا جاتا ہے، جبکہ ایکسٹرنل ٹریڈ کی صورت میں منیمم 2 کنٹریز انوالو ہوتے ہیں، لیکن جیسے امریکہ ہے ایک ٹائم میں اس وقت جو WTO کے تحت امریکہ کا تقریباً 28 کنٹریز کے ساتھ وہ ایک باقاعدہ معاہدہ ہے چیزوں کی سپلائی کا یا ٹریڈ کرنے کا۔ نمبر 3 رسک۔ کس میں رسک زیادہ انوالو ہے؟ لیس ڈگری آف رسک، چونکہ انٹرنل یا ہوم ٹریڈ کے اندر جو کسٹمرز ہوتے ہیں ڈائریکٹ آپ کے ایکسیس میں ہوتے ہیں، جو پارٹیز ہوتی ہیں یا چھوٹے بزنسز ہوتے ہیں آپ کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، تو پیسہ یا فنڈز ڈوبنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، جبکہ ایکسٹرنل ٹریڈ کے اندر ممالک کے درمیان مختلف کنٹروورسیز ہوتی ہیں، ڈپلومیٹک ان کے اپنے اپنے جو ہیں وہ ٹارگٹس ہوتے ہیں، تو اس صورت میں جو ان کے جو ڈفرینس آف اوپینین ہوتی ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر، وہی آہستہ آہستہ پھر تجارتی جو ماحول ہے اس کو ٹینس بنانے میں یا آپ کے پیسے کی ریکوری کے اندر جو بڑی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 4 کرنسی یوزڈ۔ بین الاقوامی تجارت کے لیے تو سبھی کو پتہ ہے کہ فارن کرنسی جو خصوصی طور پہ سینٹرلائز کرنسیز ہوتی ہیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ 2 طرح سے بین الاقوامی ادائیگیاں ہوتی ہیں، یا تو آپ ڈالر کی صورت میں کر سکتے ہیں یا سیکنڈری کرنسی یعنی پاؤنڈ اسٹرلنگ کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ سونے کو استعمال یعنی گولڈ کو سیٹل جو انٹرنیشنل جو آپ کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہوم کرنسی کی صورت میں آپ کو کسی بھی ملک کے اندر جو اس کی لوکل کرنسی ہوتی ہے اسی کو استعمال کرنا پڑتا ہے اور آپ کو فارن کرنسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نمبر 5 پروسیجر انوالوڈ، یعنی تجارت کو مکمل کرنے کے لیے کون کون سے عوامل سے گزرنا پڑتا ہے۔ نو لانگر پروسیجر آر فارمیلٹیز۔ ہوم ٹریڈ یا انٹرنل ٹریڈ کے لیے کسی خاص ضابطۂ کار کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ ملکی قوانین کو فالو کرتے ہوئے تجارت کر سکتے ہیں، جبکہ ایکسٹرنل ٹریڈ کے لیے آپ کو ملکی قوانین کا احترام بھی کرنا پڑے گا اور جو بین الاقوامی لاز ہیں ان کے پروسیجرز ہیں یا ان کے جو ضابطۂ کار ہیں ان کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی جو توجہ ہے وہ کافی زیادہ لیگل پروسیجرز پہ ہوتی ہے۔ نمبر 6 موڈز آف پیمنٹ۔ ادائیگیاں کیسے کی جاتی ہیں؟ انٹرنل ٹریڈ یعنی ہوم ٹریڈ کے اندر یا تو کیش کی صورت میں پارٹیز کی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے یا اس کے بینکنگ کے نظام کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ بین الاقوامی تجارت کے اندر بلز آف ایکسچینج جو کہ اکاؤنٹنگ میں بڑی ڈیٹیل میں پڑے ہوئے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، لیٹر آف کریڈٹ کو یوز کیا جاتا ہے، اور یہ جو لیٹر آف کریڈٹ ہے اس کو ڈرا کرنے میں بینک کا ہی رول ہوتا ہے، جیسا کہ بل آف ایکسچینج ڈرا اور ایکسیپٹ کرنے میں بینک ہی اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ لیگل رولز اینڈ ریگولیشنز۔ ہوم ٹریڈ یا انٹرنل ٹریڈ کے لیے آپ کو کسی بھی ملک کے جو نیشنل لاز ہیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، جبکہ بین الاقوامی طور پہ جو انٹرنیشنل تجارتی قوانین ہیں یا بین الاقوامی ایسی فورمز بنے ہوئے ہیں جو قوانین یا ریگولیشنز وضع کرتے ہیں، جیسا کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، ورلڈ بینک ہے، تو یہ انٹرنیشنل ادائیگیوں کے لیے، چیزوں کے فلو کے لیے، چیزوں کے ایکسچینج کے لیے قوانین بناتی ہیں۔ نمبر 8 موڈ آف ٹرانسپورٹ۔ چیزیں جو ہیں ان کی ایکسچینج ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل کے لیے کون کون سی ٹرانسپورٹ استعمال کی جاتی ہے؟ تو ملکی جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے جیسا کہ آپ کے پاس روڈز ہے، یہ ریلوے ٹرانسپورٹ ہے، ان ٹریکس کو استعمال کیا جا سکتا ہے چیزوں کی ترسیل کے لیے، جبکہ بین الاقوامی تجارت میں یا تو آپ جو سمندری بندرگاہیں ہیں، سمندری راستے ہیں یعنی سی روٹس ان کو استعمال کیا جاتا ہے، یا ایئر روٹس یعنی، لیکن اگر سامان بھاری نوعیت کا ہو تو پھر آپ کو سمندری راستوں کا ہی انتخاب کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایئر روٹس کے اندر یعنی ایئر ٹرانسپورٹ کے اندر چیزیں ایک مخصوص وزن کی ہی لے جائی جا سکتی ہیں۔ نمبر 9 کاسٹ انوالوڈ، یعنی ہوم ٹریڈ کے لیے یا انٹرنل ٹریڈ کے لیے آپ کو کس قسم کی کاسٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اس میں لو آپریٹنگ کاسٹ ہوتی ہے، جبکہ انٹرنیشنل آپریشنز کے لیے، بین الاقوامی تجارت کے لیے آپ کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر چیزوں کی جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، فریٹ ہوتی ہے، اس کے بھی اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، اور دوسرا
ایک جب آپ بارڈر سے دوسرے بارڈر میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کو ایکسائز ڈیوٹیز، پورٹ ٹیکسز یا انڈائریکٹ ٹیکسز بھی پے کرنا پڑتے ہیں. تو ویلیو ایڈیشن کی طرح جیسے جیسے ٹیکسز مزید ایڈ ہوتے ہیں چیزوں کی ویلیو میں، اس کی کاسٹ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور لاسٹ جس کی بنیاد پہ ہم ڈفرینشیٹ کریں گے ہوم ٹریڈ اور فورن ٹریڈ کو، ایفیکٹس آن فورن ریزروز. اس کے اثرات جو کسی بھی ملک کے پاس غیر ملکی کرنسی کا جو ریزرو ہوتا ہے اس پہ کیا اثر پڑتے ہیں. جبکہ اس کی صورت میں ہوم ٹریڈ کی صورت میں چونکہ ہمیں بین الاقوامی کرنسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے تو آپ کے فارن کرنسی ریزرو پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن ایکسٹرنل ٹریڈ یعنی فارن ٹریڈ کی صورت میں آپ کو بین الاقوامی ادائیگیاں کرنے کے لیے فارن کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے، جو آپ کسی بھی خطے کے اندر اپنے ملک کے جو سینٹرل ریزرو بینک اس سے حاصل کرتے ہیں. تو ادائیگیوں کی صورت میں پیسہ چلا جائے گا اور آپ کے پاس ریزرو کم ہو جائیں گے، جس کو عمومی طور پہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. ٹائپس آف فارن ٹریڈ، کتنی قسم کی انٹرنیشنل یا بین الاقوامی تجارت ہو سکتی ہے یا ہماری آبزرویشن میں ہو کہ وہ تجارت انٹرنیشنل تجارت کے اندر اپنا رول پلے کر رہی ہے. فار پریکٹیکل پرپزز اگر ہم یہاں پہ عملی طور پہ دیکھیں، انٹرنیشنل ٹریڈ از ڈیوائڈڈ انٹو 3 میجر ٹائپس. 3 مین چیزوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے ہے امپورٹ، یعنی وہ چیزیں جو ہم اپنی ضروریات کے مطابق دیکھتے ہیں کہ جن کو ہم نہیں حاصل کر سکتے، جن کو ہم نہیں پروڈیوس کر سکتے تو ہم دوسرے ممالک سے ان کو منگواتے ہیں. To put it simply, import trade means purchasing goods and services from a foreign country because they cannot produce in sufficient quantities. یعنی جب ہم جن چیزوں کو پروڈیوس کرنے میں خود کفیل نہیں ہوتے تو ہم دوسرے ممالک سے منگوا لیتے ہیں اور اس سے اپنی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اگینسٹ ہمیں ادائیگیاں کرنا پڑتی ہیں بینکنگ کے نظام کے تحت، اور اگر یہ ادائیگیاں زیادہ ہو جائیں تو پھر ہمارے جو فارن کرنسی کے ریزروز ہیں وہ بھی کم ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے کچھ بینیفٹس بھی ہیں. ہم زیادہ بہتر کوالٹی کی وہ چیزیں ایسے ممالک سے حاصل کر سکتے ہیں جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان چیزوں کو بنانے میں، یا ان چیزوں کا مین ماخذ ہی ان کے پاس ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں کچھ بینیفٹس بھی ہو سکتے ہیں. ایکسپورٹ ٹریڈ کوائٹ لائک اٹس امپورٹ کے اگینسٹ اگر دیکھا جائے، کاؤنٹر پارٹ ایکسپورٹ ٹریڈ از اے ٹائپ آف انٹرنیشنل ٹریڈ. یہ بھی بین الاقوامی تجارت کا ہی ایک پارٹ ہے. وچ ریلائز آن سیلنگ لوکلی، جو چیزوں کو لوکلی سیل کرتا ہے، اور مینوفیکچر گڈز اینڈ سروسز جو ہوتی ہیں، جو ایکسیس ہوتی ہیں آپ کے پاس، وہ دوسرے ممالک کو سیل کی جاتی ہیں. اب جب چیزیں دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کی جاتی ہیں اس کے پیچھے 2-3 فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ چیزیں آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوں تو آپ ان کو دوسرے ممالک کو سیل کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ زر مبادلہ کماتے ہیں. نمبر 2، یا وہ چیزوں کی نوعیت اس قسم کی ہو سکتی ہے کہ وہ خراب ہونے والی ہوں، تو آپ کی نظر میں اس کی فزیکل یا شیلف لائف کم ہونے کی صورت میں اس کی فوری کنزمپشن لازمی ہوتی ہے، تو آپ انٹرنیشنلی اس کے بائرز تلاش کرتے ہیں اور ان کو چیزیں بھجوا دیتے ہیں. تو ایکسپورٹ کے اگینسٹ جب آپ چیزیں بھجواتے ہیں تو آپ کو اس کے اگینسٹ ریونیوز حاصل ہوتے ہیں، وصولیاں ہوتی ہیں. چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں چیزیں جب جاتی ہیں وہ ہائر ریٹس پہ جاتی ہیں تو اس سے حاصل ہونے والا جو بینیفٹ ہوتا ہے یا رسیٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. تو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ایکسپورٹ کا زیادہ ہونا اچھا تصور کیا جاتا ہے. نمبر 3، انٹر رپورٹ ٹریڈ، یعنی ایسی چیزیں جن کو پہلے تو ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں لیکن پھر کسی سفیشینٹ ٹائم کے اوپر، مناسب ٹائم کے اوپر ان کو دوبارہ سے ہم امپورٹ کر لیتے. اسی طرح کچھ دوسرے ممالک ہمیں چیزیں بیچتے ہیں فار دا ٹیمپوریری پرپزز اور پھر ان کو ہمیں واپس بھجوانا پڑتا ہے، یعنی اسی چیز کو وہ ممالک ری امپورٹ کر لیتے ہیں. وجوہات اس کے پیچھے بہت ساری ہو سکتی ہیں. انٹر رپورٹ ٹریڈ ان سمپل ٹرم از اے اسپیسیفک فارم آف انٹرنیشنل ٹریڈ دیٹ کمپرائزز بوتھ، یعنی اس کے اندر دونوں ہی چیزیں شامل ہوتی ہیں، یعنی امپورٹس بھی اور ایکسپورٹس بھی. ایک ملک کی امپورٹ ہوتی ہے جو دوسرے ملک کی ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور جو ایک ملک کی ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ دوسرے کی امپورٹ ہوتی ہے. انڈر دس ٹائپ، اس طرح کے نظام جو بین الاقوامی تجارت میں استعمال ہوتا ہے، goods and services are imported from one country so that they can further be exported to another country. یعنی ایک چیز سے، ایک ملک سے چیزیں منگوا لی جاتی ہیں اور اس میں تھوڑی سی ویلیو ایڈیشن کرنے کے بعد، تھوڑی سی چینج کرنے کے بعد اس کو کچھ اور یا دوسرے ممالک کو سیل کر دیا جاتا ہے.
یعنی وہاں سے چیزیں خرید لی جاتی ہیں اس نظام کے تحت جہاں پہ سستی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کرنے کے بعد، کچھ امپرومنٹ یا ایفیشنسیز کو پرفارم کرنے کے بعد ایسے ممالک کو سیل کر دیا جاتا ہے جہاں پہ ان کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے یا وہ ان کی زیادہ پرائس لینے پہ تیار ہوتے ہیں۔ دس از ٹو سے دیٹ دا امپورٹڈ گڈز آر ناٹ یوزڈ فار کنزمپشن، یعنی اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے دوسرے ممالک سے منگوائی ہوتی ہیں ان کو اپنے ملک میں کنزیوم نہیں کرتے یا استعمال نہیں کرتے۔ انسٹیڈ دا امپورٹنگ کنٹری جسٹ ایڈ سم ویلیو، یعنی جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ جو چیزیں منگوا لی جاتی ہیں اس کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے، اس کی جو پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے اس کو مزید بہتر کیا جاتا ہے، ایفیشنسیز ایڈ کی جاتی ہیں، کچھ ویلیو ایڈیشن کی جاتی ہے اور پھر اس کو دوسرے ممالک کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایسے ممالک سے چیزیں خرید لیتے ہیں جہاں پہ وہ سستی ہوتی ہیں، اس کی ویلیو ایڈیشن اپنی آپ مینوفیکچرنگ فیسلٹیز کو دیکھتے ہوئے، اپنی اسپیشیلٹی کو دیکھتے ہوئے آپ اس میں کچھ ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں، اس میں کچھ چینج کرتے ہیں، کچھ امپرومنٹ لاتے ہیں، پھر ان ممالک ان کو سیل کر دیتے ہیں جہاں پہ آپ کو وہاں سے ان کی زیادہ پرائس ملنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ ادائیگیاں کم کرتے ہیں لیکن سیل کی صورت میں آپ کو وہاں سے وصولیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی انٹر رپورٹ ٹریڈ اس وقت اس ملک کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے جب اس کو ویلیو ایڈیشن کے بعد دوبارہ باہر بھیج دیا جائے، تو ایسی امپورٹ جو ہیں ملک کے لیے بہتر ہوں گی کیونکہ الٹیمیٹلی وہ پھر اس کی ایکسپورٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ دی امپورٹنس آف انٹرنیشنل ٹریڈ، آج کے لیکچر کا آخری ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں گے، اس کے اندر ہم اہمیت جانچنے کی کوشش کریں گے کہ بین الاقوامی تجارت کے بہت سارے پہلوؤں کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا کہ اس کے فنکشنز کیا ہو سکتے ہیں، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں۔ تو اب انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس چیز کو آبزرو کریں گے، اس چیز کے اوپر غور و خوض کریں گے کہ بین الاقوامی تجارت کی اہمیت کیوں زیادہ اہم ہے کچھ ممالک کے درمیان، جیسا کہ ہماری اتنی زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے اور ہم نے مختلف پہلوؤں پہ غور کر بھی لیا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ بٹوین ڈفرینٹ کنٹریز از این امپورٹنٹ فیکٹر ان ریزنگ لیونگ اسٹینڈرڈ، یعنی سب سے زیادہ پہلا فائدہ جو ہے وہ بین الاقوامی تجارت کا یہی ہے کہ ہم اپنے معیار زندگی کو بلند کر سکتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہم باہر سے منگوا سکتے ہیں جو ہمارے ملک میں لوکلی اویلیبل نہیں ہوتی لیکن ہماری زندگی کو، ہماری ڈیلی لائف کو سپورٹ کرنے کے لیے، ریگولیٹ کرنے کے لیے اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے اس سے ہماری زندگیوں کو بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پرووائڈنگ امپلائمنٹ، اس سے بین الاقوامی طور پہ ہمیں روزگار کے اچھے مواقع ملتے ہیں۔ اگر میں کوالیفائڈ ہوں، پڑھا لکھا ہوں، اپنے ملک میں مجھے اچھا روزگار نہیں ملتا تو پھر میں ایسے خطوں کا انتخاب کرتا ہوں جہاں پہ میری سروسز کو زیادہ بہترین انداز میں ایڈمائر کیا جاتا ہے اور اس کا معاوضہ بہترین دیا جا سکتا ہے۔ اینڈ انیبلنگ کنزیومر ٹو پے ٹو انجوائے اے گریٹر ورائٹی آف گڈز، اور چونکہ جب آپ بین الاقوامی تجارت میں جاتے ہیں تو آپ کے کیٹلاگ آف پروڈکٹ کے اندر ایسی چیزیں بھی جمع ہو جاتی ہیں جو پہلے نہیں دیکھی جاتی، یعنی ورائٹی بڑھ جاتی ہے۔ جب چیزوں کی ورائٹی بڑھتی ہے تو میرے پاس چیزوں کی خریدنے کی چوائس بھی بڑھ جائے گی۔ انٹرنیشنل ٹریڈ ہیز occurred since the earliest civilization began trading، یعنی جب تہذیبی دور شروع ہوا اس سے پہلے بھی بین الاقوامی تجارت ہوتی تھی لیکن اس کے تقاضے کچھ مختلف تھے۔ لوگ یعنی دوسرے خطوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے تھے لیکن اس وقت مین ماخذ جو تھا وہ زندگیوں میں بہتری لانا نہیں ہوتا تھا بلکہ پروفٹ کمانا ہی ہوتا تھا۔ جن لوگوں کے پاس ایکسیس کوانٹٹی میں چیزیں ہوتی تھیں وہ دوسرے ممالک کو بھیج کے زر مبادلہ کماتے تھے۔ چونکہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے جو دوسرے ممالک کو چیزیں بھیجی جاتی ہیں ان کی کاسٹ جو ہے عمومی طور پہ ہائی ہو جاتی ہے۔ کاسٹ کا ہائی ہونا ہی چیزوں کی پرائس کے ہائی ہونے کا باعث بنتا ہے اور زیادہ پرائس کے اگینسٹ آپ کی پروفیٹیبلٹی بھی انکریز کرتی ہے۔ بٹ ان ریسنٹ ایئر، لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ ہیز بیکم انکریزنگلی امپورٹنٹ ود اے لارج شیئر آف جی ڈی پی، جبکہ آج کے دور میں ہم دیکھیں کسی بھی ملک کی جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو انکریز کرنے میں جو بین الاقوامی تجارت کا رول ہے وہ بڑا بنیادی ہے۔ کیوں؟ اس سے ہمیں وہ زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے جو ہمارے ریزروز کو بڑھانے میں، ہمارے ملک کی جو کیش سسٹم ہے، جو ہمارا فنڈ سسٹم ہے اس کی بیس مضبوط کرنے کا باعث بنتا ہے، جس سے لوگوں کی پرچیزنگ پاور میں اضافہ ہوتا ہے
اور وہ بہترین صلاحیتیں، بہترین سروسز حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کا معیار زندگی جو ہے، زندگی کو گزارنے کے لیے جو چیزیں لازمی ہوتی ہیں وہ کم پرائسز پہ یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو پرچیز پاور کا اسٹرانگ ہونا کسی بھی ملک کی معاشی حالات کے پازیٹیو ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے ایک سٹیٹس بھی دی ہوئی ہیں 2012 سے لے کے 2020 تک کا ایک میں نے ٹرینڈ دیا ہوا ہے کہ جس میں جو انٹرنیشنل ٹریڈ یا انویسٹمنٹ ہے اس کی ریشوز کیا رہی ہیں۔ اگر ہم اس گراف کا انالیسس کریں تو شروع میں یہ زیادہ ہی تھی، پھر یہ کم ہونا شروع ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ یہ اس ٹرینڈ کے اندر انکریزنگ ہو۔ جب آپ 2020 ابھی ختم ہوا ہے تو ہم یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً جو ہے یہ انکریزنگ ٹرینڈ پہ ہے۔ یہ جو تھوڑی سی ڈکریز آئی ہے نا 2019 سے 2020 کی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو انٹرنیشنل پینڈیمک ہے کرونا، اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلمز ہو سکتی ہیں، کیونکہ بہت ساری گروئنگ یا مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹی، بزنس ایکٹیویٹی، ٹرانسفر ایکٹیویٹی رکی ہوئی ہیں اس وجہ سے۔ تو اس کی وجہ سے بھی جو بین الاقوامی تجارت ہے یا گروتھ ہے تجارت کی، اس میں کمی آئی ہے، ادروائز یہ بڑی اچھی کنڈیشنز تھیں۔ وائی از ٹریڈ امپورٹنٹ فار ڈیولپمنٹ؟ ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ بین الاقوامی ترقی کے لیے، قوموں کی ترقی کے لیے، خطوں کی ترقی کے لیے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو اپ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے؟ تو ہم کچھ فیکٹرز کو اس کی بنیاد بناتے ہیں اور اس پہ آرگومنٹس دیتے ہیں۔ سورس آف فارن ایکسچینج، اس کی مدد سے فارن ایکسچینج حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ ممالک جن کے پاس چیزیں ایکسیس ہوتی ہیں وہ چیزیں دوسرے ممالک کو ہائی پرائسز پہ سیل کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ جو انہیں فارن ایکسچینج حاصل ہوتا ہے وہ ملک کی ریزرو بڑھانے میں بھی اپنا رول پلے کرتا ہے، اور کسی ملک کی جو پرچیزنگ پاور ہے اس کو ہائی کرنے کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 2، این امپورٹنٹ وے آف فائنینسنگ امپورٹس آف اسینشیل کیپٹل اکوپمنٹ، یعنی ایسی چیزیں جو ایسے ممالک کو سیل کی جاتی ہیں جو نہیں بنا سکتے، ان کو ہائی ریٹس پہ دی جاتی ہیں۔ اس سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں، ایک تو سیل کرنے والی کمپنی کو ہائر پروفٹس حاصل ہوتے ہیں، ہائر ریونیوز حاصل ہوتے ہیں، دوسرا ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے تھرو وہ ممالک جو نہیں بنا سکتے، وہ ممالک بھی ایسی ٹیکنالوجی سے مستفید ہو سکتے ہیں جس سے کچھ ایسی چیزیں بھی بنائی جا سکتی ہیں جس کا رول انسانی صحت کے اوپر، انسان کی بقا کے ساتھ ہو، تو ایسی چیزیں بہترین اور کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 3، این انجیکشن آف ڈیمانڈ انٹو دا سرکولر فلو آف انکم، یعنی اگر دوسرے ممالک سے آپ کے پاس ڈیمانڈ آتی ہے تو کسی بھی ملک جو کہ اس ڈیمانڈ کو انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک مینوفیکچرنگ اکانومی ہوتی ہے، تو وہاں پہ فنڈ انجیکٹ ہوتے ہیں۔ جب فنڈز انجیکٹ ہوتے ہیں تو اس کا جو دائرہ کار ہے پروڈکشن کا، بزنس کا، ڈیولپمنٹ کا، وہ آہستہ آہستہ وسیع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں پہ زیادہ فنڈز کنزیوم ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، وہ ایک گروئنگ یا ایک مینوفیکچرنگ اکانومی بن جاتا ہے، جو کہ بہت سارے لوگوں کے روزگار کو مہیا کرنے کا اور ایسا نظام وضع کرنے کا باعث بنتی ہے جو اس خطے کے اندر باقی ممالک کے لیے ایک ہب بنتا ہے، روزگار مہیا کرنا، ٹیکنالوجی مہیا کرنا اور ان کا جو بینیفٹس ہیں اس کو ڈسپرس کرنے میں۔ اور لاسٹ ہوتا ہے انکریزڈ امپلائمنٹ، چونکہ جہاں پہ مینوفیکچرنگ فیسلٹیز زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ زیادہ لیبر کی ضرورت ہوگی، زیادہ لیبر کی ضرورت ہوگی تو زیادہ پروڈکشن ہو سکے گی، اس ملک کو بھی فائدہ ہوگا کہ زیادہ آنے والے لوگ وہاں پہ ٹیکسز بھی پے کریں گے، مینوفیکچرنگ بھی زیادہ ہوگی، مینوفیکچرڈ گڈز جو ہوتی ہیں دوسرے ممالک کو زیادہ بھیجی جائیں گی، اور اس کے اوپر پھر ان کو ٹیکسز کا بھی حاصل ہوں گے، اور فردر لوگوں کو جو چیزیں ہیں ان کے ڈور سٹیپ پہ حاصل ہوتی ہیں، اور زیادہ لوگوں کا روزگار کا ملنا جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے میں اور ان کی پرچیزنگ پاور کو بڑھانے میں اپنا کلیدی رول جو ہے اس کو پلے کرتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس طرح سے ہمارا آج کا لیکچر جو کہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا، ہم نے انٹرنیشنل ٹریڈ اور اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو ڈسکس کیا، ختم ہوا۔ اگلے ٹاپک کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔